الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، 9واں سالانہ 3 روزہ دورہ تربیت العلماء جس میں میں اور آپ شریک ہیں، حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی و زیر سایہ ہماری یہاں آنے کی غرض تربیت علمی، عملی، روحانی ہے، اور آج اس دورے کا آخری روز، تیسرے دن کی پہلی نشست ہے۔ اس سے قبل بھی آپ نے خصوصاً استاد محترم حضرت متکلم اسلام حفظہ اللہ کے بیانات اور دروس سماعت فرمائے، اسی طرح دیگر اساتذہ کرام کے دروس بھی اور مرکز کے متخصصین کی کارگزاریاں بھی، مزید بھی انشاءاللہ حضرت ساجد احمد برکاتہم العالیہ کے دروس بھی ہوں گے، کارگزاریاں بھی ہوں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں میں نے چند باتیں حضرت ساجد احمد برکاتہم العالیہ کی علم الکلام کی تنقیحات اور توجیحات کے حوالے سے پیش کرنی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں، اصول تفسیر کی کتاب ہے، ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے شروع میں اور مقدمہ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ 5 چیزیں ہیں، اور قرآن کریم کے تمام مضامین کا جو انحصار ہے وہ 5 عنوانات پر ہے۔ نمبر 1 علم المخاصمہ، نمبر 2 علم الاحکام، اور نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، اور نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، اور نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ یعنی پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے یا مضامین جو منحصر ہیں ان 5 عنوانات میں ہیں۔ نمبر 1 علم المخاصمہ، جسے علم المناظرہ، علم المجادلہ، علم الکلام، علم العقائد بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عقائد کو بیان کیا ہے، علم الکلام کو بیان کیا ہے، اور جو غلط عقائد جن لوگوں کے تھے ان پر، ان کے نظریات پر رد پیش کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ رب العزت نے جو مخاصمہ فرمایا ہے وہ 4 طرح کے فرق سے فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت، نمبر 3 مشرکین، اور نمبر 4 منافقین۔ یہ 4 گروہ وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے مخاصمہ اور مجادلہ، مناظرہ فرمایا ہے، اور ان کے عقائد و نظریات کی تردید پیش کی ہے۔ اور نمبر 2 علم الاحکام، علم الاحکام جسے علم الفقہ کہا جاتا ہے، اور جسے ہمارے ہاں مسائل کے، معاملات کے، لین دین وغیرہ کا علم الاحکام ہے۔ اور تیسرا علم التذکیر بآلاء اللہ، یہ تیسرا، چوتھا اور 5واں، جسے مذکرات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مضامین کا انحصار ایک ہی مضمون میں جا کر بنتا ہے، اور وہ ہے علم الاخلاق، علم التصوف، یعنی علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں، اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ اے انسان میں نے آپ کے اوپر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، اسے کہا جاتا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اور چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ اللہ رب العزت نے اقوام سابقہ، سابقہ کے واقعات نقل کیے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، ان پر جو اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، یا جو منعم اقوام ہیں جن پر نعمتیں ہوئیں، ان کی وجوہ کیا تھی۔ اور نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت اور موت کے بعد کی زندگی، حشر، قبر، قیامت، جنت، جہنم، حوض کوثر، شفاعت، ان تمام مضامین کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔
اور ان تمام تینوں کا خلاصہ جو ہے وہ علم التزکیہ، علم الاخلاق، علم التصوف بنتا ہے، جس حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اپنے انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ شریعت کا خلاصہ اور شریعت کی بنیاد وہ تین چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 علم الکلام جسے علم العقائد کہتے ہیں، نمبر 2 علم الاحکام جسے علم الفقہ کہتے ہیں، اور نمبر 3 علم الاخلاق جسے علم التصوف کہتے ہیں۔ علم الکلام کا جو ماہر ہوگا اس کو متکلم کہیں گے، علم الاحکام علم الفقہ کا جو ماہر ہوگا اسے مفتی اور فقیہ کہیں گے، اور علم الاخلاق علم التصوف میں جس کو مہارت ہوگی اس کو صوفی اور مرشد کہیں گے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہم پر یہ ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں نے جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہیں۔ اگر علم الکلام میں دیکھیں تو وہ وقت کے بہت بڑے متکلم ہیں، اگر علم الاحکام علم الفقہ میں دیکھیں تو وہ اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، اگر علم الاخلاق اور علم التصوف میں دیکھیں تو حضرت متکلم اسلام حفظہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ اور حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ملفوظ جو بڑا مشہور ہے اور آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے ہمارے مراکز ہوں، ہم ایسے مراکز کا انعقاد کریں، ایسے مراکز کو وجود میں لائیں کہ جو علم کلام کے لیے بہترین درسگاہ ہوں، مسائل فقہیہ کے حل کے لیے بہترین دارالافتاء ہوں، اور روحانی تزکیہ کے لیے تصوف کے لیے وہ بہترین خانقاہ ہو۔ اور آپ حضرات مرکز میں تشریف لاتے رہتے ہیں، خانقاہی اجتماع ہو، سالانہ دورہ تربیت العلماء ہو، سالانہ دورہ تحقیق المسائل ہو، ماہانہ خانقاہی اجتماع ہو، مختلف مجالس ہوں، یہ تینوں چیزوں کا وجود اکٹھا آپ وہ مرکز اہل سنہ والجماعہ میں اور حضرت استاد جی کی ذات کے اندر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں اگر عقائد کی بات آئے گی تو عقائد کے لیے بہت بڑی درسگاہ بھی ہے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی تنقیحات، تشریحات، توضیحات موجود ہیں، مسائل فقہیہ دیکھیں گے تو دارالافتاء بھی ہے، اور اگر تصوف کی بات کریں گے تو بہترین خانقاہ بھی ہے۔ اس وقت یہ تینوں چیزیں حضرت استاد جی کی ذات میں جمع ہیں، لیکن حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی شہرت ایک اس اعتبار سے کہ علم الکلام میں آپ ماہر ہیں، چونکہ آپ کا جو لقب عام فہم ہے، بہت سے لوگوں کو شاید نام کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب لفظ متکلم اسلام بولا جاتا ہے اس وقت آج ذہن استاد جی کی شخصیت کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم الکلام میں ماہر ہیں، اور بہت سے لوگوں کا رجوع استاد جی کی ذات کی طرف، مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف اس بنیاد پر ہے کہ یہاں عقائد کو پڑھایا جاتا ہے، عقائد کی تشریحات، توضیحات پیش کی جاتی ہیں، اور حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ عام فہم سہل انداز کے اندر عقائد کی تشریح پیش فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ متکلم اسلام کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ تو چونکہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی شہرت ایز متکلم اسلام ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آج اگر علم الکلام میں کسی کو حجت مانا جا سکتا ہے، کسی کو اتھینٹک اور مدلل مانا جا سکتا ہے، یا کسی کی تعبیرات کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے، آج کوئی آدمی اگر جس کے اندر تعصب نہ ہو، ان چیزوں سے ماورا ہو کر اگر وہ عقیدے پر کتاب لکھے، عقیدے پر مضمون لکھے، عقیدے پر کچھ لکھے، تو حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریحات کو، توضیحات کو ضرور لے کر آتا ہے۔ تو حضرت استاد جی کی چونکہ شہرت ایز متکلم ہے، اس لیے آج کی اس گفتگو میں میں اس حوالے سے کہ نمبر 1 جب آپ متکلم اسلام ہیں تو ہمارا علم الکلام میں بطور خاص رجوع مرکز کی طرف ہونا چاہیے، استاد جی کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ جہاں پر دو تعبیرات میں اختلاف آ جائے، ہم نے کس کی تعبیر کو لینا ہے؟ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی تعبیر کو لینا ہوگا، چونکہ آپ اس فن کے اندر ماہر ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ متکلم ہیں، تو ہم آپ کو متکلم اسلام جو کہہ رہے ہیں محض جذبات میں آ کر، محض فرط محبت میں آ کر، محض عقیدت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ جب ہم آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے بیانات سنتے ہیں، آپ کی مجالس سنتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے علم العقائد کی ایسی تشریحات پیش کی ہیں، اور بعض عنوانات پر ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ شاید آپ سے پہلے
متقدمین میں سے کسی نے اس کو پیش نہیں کیا۔ میں آگے جا کر اس پہ تفصیل پہ چند مثالیں عرض کروں گا۔ اب پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ علم الکلام میں حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اس زمانے میں حجت ہے، یعنی اگر ماضی میں دیکھیں آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو متکلم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں آئیں حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کی ذات کو متکلم کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کو متکلم کہا جاتا ہے۔ جب آپ متکلم ہیں اور آپ اس فن کے ماہر ہیں تو حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر فن میں ماہر فن کی بات معتبر ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی فن ہو اس کے اندر آپ ماہر فن جو ہوگا اس کی بات کا اعتبار کریں گے، اور اگر ایک آدمی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، اگر معاملہ میڈیکل کا آئے گا، معاملہ ڈاکٹری کا آئے گا، اس میں اس میڈیکل اسپیشلسٹ کی بات کا اعتبار ہوگا، نہ یہ کہ انجینئر نہ کسی اور کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک بات انجینئرنگ کی ہے اس میں اعتبار اور ماہر فن چونکہ انجینئر ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا نہ کہ میڈیکل کا۔ اسی طرح جب آج ہمارے زمانے میں حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی وہ متکلم اسلام ہیں، وہ عقائد کے علم الکلام کے ماہر ہیں، تو اب عقائد کی توجیحات میں تشریحات میں ہمارا رجوع انہی کی طرف ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر دو یعنی متکلمین میں سے موجودہ زمانے میں عقائد پہ کام کرنے والوں میں سے ایک تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک تعبیر حضرت استاد جی کی ہے، ایک تعبیر کسی اور عالم کی ہے، تو ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے بنیاد حضرت استاد جی کی ذات ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت استاد جی کئی مثالیں دیتے ہیں، میں اس پر 4 مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال دور صحابہ سے، ایک مثال دور تابعین سے، اور 2 مثالیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے دور سے۔ دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ کے تحت ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب کسی آدمی کا جنازہ لایا جاتا تو اس کے بارے میں یہ سوال کرتے کہ اس جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یا نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیر نگاروں نے اور مورخین نے سر رسول اللہ لکھا ہے، جسے اردو میں رازدار نبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتلائے، اور فتن کی عام طور پر احادیث اور روایات انہی سے مروی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنازہ لایا جاتا آپ یہ دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہوتے فصلی علیہ، آپ جنازہ پڑھ لیتے، وَإِن لَمْ يَحْضُرْ فَلَمْ يُصَلِّ، اگر حضرت حذیفہ بن یمان موجود نہ ہوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ جنازہ نہ پڑھتے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود فقاہت میں، تقوی میں، ورع میں، خلافت میں، تمام امور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائق ہیں، لیکن چونکہ اس علم کے ماہر کہ علم الفتن، منافقین کے نام، اس علم کی جو مہارت ہے وہ چونکہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کی ذات پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی مسئلہ کے اندر بھی میں ماہر فن کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، ماہر فن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 2، دور تابعین میں اس کی مثال امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ، ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ رأیت رؤیا افزعتنی، میں نے ایک خواب دیکھا اور میں وہ خواب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا، اس خواب میں مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ کأنی انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی ہے اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اجزاء مبارک کو جمع کر رہا ہوں۔ اب میں خواب دیکھا، پریشان ہوا کہ احادیث تو یہ کہہ رہی ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، وہ تو محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اور میں خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ فأتیت البصرہ، امام صاحب فرماتے ہیں میں بصرہ آیا اور میں فأمرت رجلا ان يسأل محمد ابن سیرین، میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ آپ جائیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھیں۔ چنانچہ وہ آدمی علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گیا اور جا کر خواب بتایا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ فَكَأَنَّ هَذَا الرَّجُلُ يَنْبُشُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر خواب دیکھنے میں عجیب سا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت مبارک ہے، تعبیر بہت عمدہ ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تعبیر دیکھنے والا یہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے مسائل مستنبط کر کے امت کے سامنے ایک ذخیرہ پیش کرے گا، تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مقام اور مرتبے بہت بڑے ہیں، لیکن جب بات علم التعبیر کی آئی ہے تو انہوں نے ماہر فن کی طرف رجوع کیا اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بندہ بھیجا کہ جو اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ اب اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ آدمی کو ماہر فن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری مثال اکابرین علماء دیوبند میں سے حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر ایک سوال پوچھا، کہا حضرت بعض لوگ یعنی روافظ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر مکہ مارا، آپ کا حمل گرا دیا۔ یہ جو روایت مشہور و معروف ہے، اس کا صحیح تحقیقی اور مدلل جواب کیا ہے؟ تو حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے اس کا بہترین جواب، مجھ سے اچھا جواب امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب دیں گے۔ آپ مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب اس وقت دامت برکاتہم تھے، آج رحمہ اللہ ہو گئے، آپ ان کی خدمت میں تشریف لے جائیں، ان سے جا کر پوچھ لیں۔ اب آپ دیکھیں یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تصوف، فقہ اور تفسیر کے امام، آپ کی اتنی زیادہ تالیفات، اتنی خدمات، اتنی ساری باتوں کے باوجود جب بات اس کی آئی ہے کہ رافضیت پہ مطالعہ کس کا زیادہ ہے، اس پہ مہارت کس کو ہے، اس کے لیے آپ نے مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کو بھیجا۔ تو یہ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ ماہر فن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری مثال نقیب ختم نبوت رسالہ ملتان سے چھپتا ہے، اگست 2014 کا جو رسالہ ہے، شمارہ ہے، اس میں حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس کے استاذ تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا، اس جلسے میں بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ تو امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد سوالات جوابات کی چٹیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک چٹ آئی سوال کی اور اس میں یہ پوچھا گیا، حضرت یہ فرمائیں غیر مقلدین کی اقتداء میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، غیر مقلدین کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ تو امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اسٹیج پہ بیٹھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ اب حضرت شاہ جی نے مسئلہ بھی بدلا دیا ہے، مسئلہ بظاہر ٹھیک بھی نہیں ہے، اب اس کی تردید بھی ضروری ہے۔ تو جب حضرت بیان سے فارغ ہوئے تو فرماتے میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ بات کہی کہ امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انگریز کے خلاف ہم نے جنگ کیسے کرنی ہے، انگریز سے ملک کو بھگانا کیسے ہے، قادیانیت کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے، اور ایک عنوان یہ ہے کہ مسائل فقہیہ کیا ہیں، کس کی اقتداء میں نماز درست ہے، کس کی اقتداء میں نماز درست نہیں۔ اگر بات انگریز کے خلاف مقدمے کی آئے، قادیانیت کے خلاف گفتگو کی آئے، اس میں امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حجت ہیں، اور اگر بات آئے کس کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے، کس کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، اس حوالے سے سوال مجھ خیر محمد سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں امیر شریعت کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ غیر مقلدین کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ اب پھر وہ بھی بڑے لوگ تھے اور بڑے ظرف والے اور بڑی وسعت والے تھے، تو امیر شریعت رحمہ اللہ نے بھی اس جواب کی تائید فرمائی۔ اور بعد میں مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ کچھ غیر مقلدین آئے تھے اور یہ شرط لگا کر آئے تھے کہ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے اگر جواب میں یہ کہہ دیا کہ ان کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے تو ہم سارے غیر مقلد ہو جائیں گے. یہ تو شکر ہے مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تردید کر دی، وگرنہ وہ سارا علاقہ غیر مقلد ہو جاتا. اب یہ 4 مثالیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کسی علم اور فن کی بات آئے تو ماہر فن کی طرف رجوع کیا جائے گا. چونکہ علم الکلام کے ماہر حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے. علم الکلام میں آپ کو ید طولہ ہے، آپ کو دسترس ہے، آپ کو مہارت تامہ ہے، تو ہم علم الکلام کی تعبیرات میں آپ ہی کی طرف رجوع کریں گے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علم الکلام کے ماہر ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی اس کو میری ذاتی رائے پر محمول کر دے یا اس بات پر محمول کر دے کہ یہ میں چونکہ حضرت استاد جی کا شاگرد ہوں، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا تربیت، حضرت استاد جی کی تربیت میں ہوں، تو شاید میں فرد محبت میں کہہ رہا ہوں اور فرد جذبات میں کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو متکلمین ماہرین فن نے کہا ہے، ان لوگوں نے جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علوم پر مہارت ہے، جو اس زمانے کی وقت کی بڑی بڑی درسگاہیں سمجھی جاتی ہیں، ان لوگوں نے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کو متکلم بھی کہا ہے. اور علم الکلام میں اگر کسی نے ان کی طرف رجوع کیا ہے تو انہوں نے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتب کی طرف اور حضرت استاد جی کی ذات کی طرف ان کو لٹایا ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں، اس پہ تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں اس پر بھی صرف 4 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ اس زمانے میں کن کن لوگوں نے اور کن کن اداروں نے حضرت استاد جی کی ذات کی طرف رجوع کرنے کا علم الکلام میں حکم دیا ہے. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک حجام تھا، اس نے ایک بادشاہ کی حجامت کی، تو بادشاہ کو حجامت بڑی پسند آئی، تو بادشاہ نے اس کو رئیس الحجامین کا لقب دے دیا کہ یہ آدمی جو ہے تمام حجامین کا سردار ہے. اب یہ بندہ گھر آیا بڑی خوشی خوشی، تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے بادشاہ وقت نے حجام کا لقب دیا ہے. تو بیوی نے بڑے کام کی بات کہی، کہتی ہے کہ بادشاہ نے لقب دیا ہے، بادشاہ تو اس فن کا ماہر ہی نہیں ہے، بادشاہ کو کیا پتہ حجامت کیا ہوتی ہے؟ مختلف حجامین جمع ہوتے، وہ آپ کو یہ لقب دیتے، پھر بات سمجھ آتی. تو پتہ یہ چلا کہ ماہرین فن لقب دیں تو اس لقب کا اعتبار ہوتا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں نے حضرت استاد جی کی ذات کو کے لیے یہ لفظ بولا اور حضرت استاد جی کی ذات کی طرف رجوع کا حکم دیا، جو ماہرین فن بھی ہیں اور جن کی شہرت بھی ہے. باوجود اس کے عربی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے، المعاصرہ قنطرۃ المنافرہ. معاصرت جو ہے یہ منافرت کا پل ہے. عام طور پر جہاں معاصرت پائی جاتی ہے، ہم اثر لوگ کسی کو قبول نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی حضرت استاد جی کو لوگوں نے قبول کیا ہے. میں اس پہ 4 مثالیں عرض کرتا ہوں، 2 ملک پاکستان سے اور 2 ہندوستان انڈیا سے. پاکستان سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے مشہور، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان کے افادات کو اور ان کے مواعظ کو کسی نے جمع کیا ہے، اس کا نام ہے سورۃ حجرات کے 60 فوائد. اس میں جہاں سورہ حجرات کے اور فوائد نقل کیے، اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت کے تحت حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ مختصراً بیان فرمایا. اور اس کے بعد فرمانے لگے یہ ایک عقیدہ ہے، ہمارے ہاں ملک پاکستان میں کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، اس عقیدے کو نہیں مانتے، انہیں مماتی، انہیں پتھری اور گجراتی کہا جاتا ہے، اور ویسے یہ عقیدہ مشکل ہے. لیکن ہمارے ہاں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ اس عقیدے کے اسپیشلسٹ ہیں، اس کے ماہر ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے ان سے جا کر سمجھ لیں. اب پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی شخصیت، خلافت سے بھی انہوں نے نوازا، اور جب مسئلہ علم الکلام کا آیا ہے انہوں نے رجوع کے لیے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کی طرف متوجہ فرمایا ہے. نمبر 2، زمانہ قریب ہی میں کچھ تقریباً 6-7 ماہ قبل حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب چھپ کر آئی ہے. حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 پہلے حصے میں حیات و خدمات اور دوسرے حصے میں اعتراضات و جوابات. یہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت عمدہ کتابیں. کل زور کے بعد والی نشست میں استاد محترم مولانا محمد کلیم اللہ حنفی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے تفصیل سے تعارف کرایا ہے. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد اس پر بڑے بڑے لوگوں نے تبصرے کیے، مختلف لوگوں کے مضامین چھپے، مختلف رسائل میں آئے، جرائد میں آئے. ایک تبصرہ جو ختم نبوت لولاک رسالہ چھپتا ہے ملتان سے،
انہوں نے اس پر جو تبصرہ نقل کیا وہ بڑا جاندار تبصرہ ہے. میں پورا تبصرہ نقل نہیں کرتا, اس کا ایک جملہ نقل کرنے لگا ہوں. ان میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ثقاحت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ کتاب متکلم اسلام کی لکھی ہوئی ہے. اور پھر اگلی بات جو بہت عجیب لکھی, فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں حضرت نے مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان کو نقل کیا. مشاجرات صحابہ کرام کے عنوان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور مشاجرات صحابہ, آپ حضرات علماء ہیں, ہم جانتے ہیں کہ مشکل ترین باب ہے. علماء علم الکلام متکلمین نے اس کو مذلۃ الاقدام لکھا ہے کہ یہ ایسا باب ہے جس پہ جا کر بڑوں کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں. یا تو آدمی مائل الی الرفض ہو جاتا ہے, یا مائل الی النواسب ہو جاتا ہے, یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر حضرت امیر معاویہ پر تنقید کر دی اور رافضیت کی طرف میلان چلا گیا, یا سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر حضرت علی کی پر تنقید کر دی تو نواسب کی طرف میلان چلا گیا. اتنا مشکل ترین باب ہے, اور وہاں الفاظ ہیں ماہنامہ الولاغ کے, یہ مشکل ترین پل ہے. اس پل کو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن نے بڑی آسانی کے ساتھ عبور کیا ہے. تو یہ دو حوالے ملک کے پاس, اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. میں صرف وہ نقل کر رہا ہوں جو آج کتابی شکل میں موجود ہیں, وگرنہ تو اکابرین بڑے بڑے علماء کی جو استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں خیالات ہیں, ان کی ویڈیو کلپس موجود ہیں, وہ ایک بڑی تفصیل ہے. دو انڈیا سے میں پیش کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند ہمارا مادر علمی, ہماری بنیادی درسگاہ, عقائد میں مسائل میں حجت اتھینٹک بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند میں ویب سائٹ پہ آج بھی سوال موجود ہے. دارالعلوم دیوبند والوں سے سوال پوچھا گیا نماز میں قرات کے بارے میں, فقہی مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد نفس مسئلہ بتا دیا. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ مزید اگر اس کی آپ کو تفصیل چاہیے, اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتاب نماز اہل السنت کی طرف آپ رجوع فرمائیں. آپ اندازہ فرمائیں دارالعلوم دیوبند جو ہماری بنیاد ہے, وہ دارالعلوم دیوبند اس میں ریفر کر رہا ہے کس کی طرف؟ حضرت استاد جی کی کتاب کی طرف. حالانکہ نماز اہل السنت پر پہلے بھی تو کتابیں لکھی گئی, لیکن چونکہ انصاف, امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے, جس طرح میں نے عرض کیا, حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے, باوجود اس کے کتنے بڑے عالم ہیں, لیکن کسی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ جائیں مولانا عبدالشکور لکھنوی سے جا کر پوچھیں. اب دارالعلوم دیوبند بھی رجوع کہہ رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کی تفصیل جاننا چاہیں, حضرت مولانا متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب نماز اہل السنت کا مطالعہ فرمائیں. نمبر 4, مظاہر علوم سہارنپور. ہمارے ہاں انڈیا میں 3 درسگاہیں مشہور ہیں, دارالعلوم دیوبند, مظاہر علوم سہارنپور, ندوۃ العلماء لکھنؤ. تو دارالعلوم دیوبند کا حوالہ میں نے عرض کر دیا. نمبر 2, مظاہر علوم سہارنپور. مظاہر علوم سہارنپور کے ایک عالم ہیں مولانا شاہد سہارنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑی تفصیلی کتاب ہے, خدمات علماء مظاہر علوم سہارنپور, 6 جلدوں میں ہے. اس طرح حال ہی میں ان کی کتاب چھپی ہے جو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے ایک بات نقل کی, فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کی کتاب المحند علی المفند موجود ہے. جب حسام الحرمین لکھی گئی, اس کا پس منظر ہے, اس پہ حضرت استاد جی کا پورا بیان بھی موجود ہے, حضرت استاد جی کے المحند المفند پر حاشیہ بھی موجود ہے, حضرت استاد جی کی کتاب المحند المفند پر اعتراضات کی علمی جائزہ وہ بھی موجود ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل آپ حضرت استاد جی کی کتب میں اور آپ کے بیانات میں کتب میں پڑھ سکتے ہیں, بیانات میں سن سکتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المحند علی المفند لکھی, اور اس المحند علی المفند کا حاشیہ اور ملک پاکستان میں اگر اس کو کسی نے داخل نصاب کیا, اس کو مشہور و معروف کیا, اور باضابطہ طور پہ اگر کسی نے پڑھایا ہے, اور شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی فکر کو کسی نے ترقی دی ہے, تو وہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی ذات ہے. اب یہ دیکھیں, تو میں نے عرض کیا کہ محمد متکلم اسلام کا آپ کا جو لقب ہے یہ ایسا نہیں ہے جس کو یوں کہہ دیا جائے کہ شاید آپ کے جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس کوئی شاگردوں نے دے دیا, یہ کر دیا.
وقت کی جو اساتین علم ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، انہوں نے اس بات کو تعبیر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ اور بہت اہم حصہ ہے، جب ہم حضرت استاد جی کی ذات کو متکلم اسلام مانتے ہیں تو متکلم اسلام کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ اس پر کہ بعض عقائد کی توجیحات، تنقیحات، تشریحات، توضیحات حضرت استاد جی نے ایسی پیش کی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی اور نے پیش نہیں کی۔ نمبر 2، بعض آیات کو، بعض احادیث کو بطور استدلال کے آپ نے پیش کیا ہے، آپ سے پہلے کسی نے شاید پیش نہیں کیا۔ جس طرح محدث کبیر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن شرح جامع ترمذی میں نقل کیا، کئی مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کی شرح پیش کرتے ہیں تو شرح پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم یسبق الیہ احد، کہ اس آیت کی ایک شرح وہ ہے جو علامہ بدر الدین عینی نے پیش کی رحمہ اللہ، اس حدیث کی شرح وہ ہے جو علامہ عینی نے پیش کی، جو فلاں نے پیش کی، فلاں نے پیش کی، لیکن ایک شرح وہ ہے جو میرے استاد محترم خاتم المحدثین آیت فی الحفظ والاتقان حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے پیش کی ہے۔ یہ حدیث کی شرح وہ ہے جو علامہ شاہ صاحب نے پیش کی ہے، شاہ صاحب سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، کسی اور کا قلم وہاں تک نہیں پہنچا۔ میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی دلیل سے استعارہ لیتے ہوئے، آپ کی اسی جملے کو، اسی ملفوظ کو مستعار لیتے ہوئے، یہی جملہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض عقائد کی توجیحات اور تنقیحات وہ ہیں، بعض اعتراضات خصوصاً دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باب میں ہوں، عقیدہ توحید کے باب میں ہوں، عصمت انبیاء، حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے باب میں ہوں، جو تنقیحات حضرت استاد جی نے پیش کی ہیں یا جو جوابات آپ نے دیے ہیں یا جس آیت کو، جس حدیث کو آپ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے، شاید آپ سے پہلے ہماری معلومات کی حد تک کسی نے پیش نہیں کیا۔ میں اس پر چند مثالات کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ تاکہ میں اپنی بات کو پورا کر سکوں اور اس پر چند نکات عرض کر سکوں۔ اور اس بات کی شروع کرنے سے پہلے ایک بطور دفع دخل مقدر کے، بطور اشکال کے جواب کے حل کر دوں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھئی حضرت استاد جی خود ہی تو فرماتے ہیں، حضرت استاد جی ہی کا تو ملفوظ ہے، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا۔ مسئلہ بنانا یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایسی بات پیش کر دے جو پہلے کسی نے پیش نہیں کر دی، یہ تو مسئلہ بنانا ہے۔ اور مسئلہ بتانا یہ ہے کہ پہلے جن جن اکابرین نے لکھ دیا ان کو نقل کر دیا جائے۔ تو مسئلہ ہم بتانے والے ہیں، ہم مسئلہ بنانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بعض مقامات پہ بعض آیات کو آپ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے، آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، تو یہ تو مسئلہ بنانا ہوا اور یہ تو معیوب ہے۔ تو دیکھیں اس کی وضاحت سمجھیں کہ ایک ہے مسئلہ بنانا، ایک ہے مسئلہ بتانا۔ مسئلہ بنانا اس کا معنی یہ ہے کسی آیت کی ایسی تشریح کریں، کسی حدیث کی ایسی شرح کریں، کسی عقیدہ کی ایسی وضاحت کریں کہ جو پہلے کسی نے کی بھی نہ ہو، اور اس وضاحت سے جو جمہور امت کا تسلسل ہے وہ ٹوٹ رہا ہو، جمہور امت کا بیان کرتا عقیدہ اس پہ ضرب آ رہی ہو، جمہور امت کے بیان کردہ عقیدہ پر حرف آ رہا ہو۔ اگر اس طرح کوئی آیت کی تعبیر پیش کرے گا، حدیث کی شرح پیش کرے گا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح خاتم النبیین کا ایک معنی قیدیانیوں نے کیا کہ خاتم کا معنی مہر لگانا ہے، اور ایک معنی حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے کیا کہ خاتم کے دو معنی ہیں، ایک ہے ختم نبوت زمانی، ایک ہے ختم نبوت مکانی۔ اب وہ ایک معنی قیدیانیوں نے کیا، قیدیانیوں نے ختم کا معنی مہر کیا، یہ ایسا معنی بنایا گیا، یہ ایسا مسئلہ بنایا گیا جس سے جمہور امت کے عقائد پہ ضرب لگ رہی ہے، جس سے جمہور امت کا متواتر عقیدہ ختم نبوت وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جمہور امت کے بیان کردہ دلائل وہ غلط ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح مسئلہ بنانا یہ غلط ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حضرت نانوتوی نے جو بیان کیا، یہ ایسا بیان کیا گیا، ایک اضافی چیز بیان کی ہے، لیکن اس سے جو جمہور امت کے عقائد ہیں نہ وہ ٹوٹے ہیں، اور جمہور امت کے بیان کردہ جو دلائل ہیں نہ ان پر حرف آیا ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے۔ یا اس کی میں دوسری مثال دوں گا۔ حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کتابیں لکھی گئی، مختلف حضرات نے حیات انبیاء پر مختلف دلائل پیش کیے۔ جب بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آئی تو انہوں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دلیل ایسی پیش کی
جو آپ سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 32-33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ آیت ایسی ہے، اس آیت کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ختم نبوت کی دلیل بنایا، وہیں حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بنایا۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس آیت کو حیات النبی کی دلیل نہیں بنایا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم اس بات کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کر دیں، ہم ان کا تفرد سمجھ لیں، ہم ان کو مسئلہ بنانے والا کہہ دیں کہ بھئی یہ تو مفتی صاحب نے توجیہ پیش کی ہے، انہوں نے دلیل پیش کی ہے، آپ سے پہلے تو کسی نے پیش نہیں کی۔ مفتی صاحب نے یہ آیت دلیل بنائی ہے، لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے حیات النبی کا جو امت کا مسلمہ عقیدہ اس پہ ضرب لگ گئی ہو۔ یہ ایسی دلیل نہیں بنائی کہ جس سے دیگر بیان کردہ دلائل میں تعارض پیش آیا ہو، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ اب میں اس پر حضرت استاذ دامت برکاتہم العالیہ نے چند احادیث مبارکہ، چند عقائد، چند اعتراضات کے وہ جوابات جو ہماری معلومات کی حد تک آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیے، میں ان کو عرض کر کے حضرت استاذ کا متکلم اسلام ہونا دلیل کی دنیا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محض فرط محبت نہیں یا محض عقیدت نہیں ہے، بلکہ اس پہ دلائل موجود ہیں۔ اس پر چند توضیحات دیکھیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اس روایت کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بقیہ انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں میں، چونکہ ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، آپ افضل الانبیاء بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ افضل الانبیاء ہونے پر جہاں دیگر دلائل ہیں وہاں دلیل یہ روایت بھی ہے۔ تو فرمایا میں آخری نبی ہوں، اس پر یعنی مجھے بقیہ انبیاء پر فضیلت ہے۔ وجہ فضیلت 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مجھے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے، یعنی اس آیت اس حدیث کی ایک شرح وہ ہے جو عام محدثین نے بیان کی ہے۔ عام لوگ جنہوں نے ختم نبوت پہ قلم اٹھایا، حضرت استاذ سے پہلے جو مفسرین گزرے یا جو امت کے علماء گزرے، کبار محدثین گزرے، جب انہوں نے اس حدیث کو ختم نبوت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے تو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 وجوہ فضیلت کا بیان ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، آپ کو جامع کلمات دیے گئے، اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنائم کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 3، وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، زمین کی ہر جگہ آپ کے لیے طہور، یعنی وہاں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، وہ بنا دی گئی۔ زمین کی ہر جگہ آپ کے لیے مسجد سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، امتی کہیں پر بھی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور 5واں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور نمبر 6، وختم بی النبیون، آپ آخری نبی ہیں۔ اب یہ وہ شرح ہے جو اکثر محدثین نے بیان کی ہے، لیکن اس حدیث کی ایک شرح وہ ہے، اس حدیث کی ایک وضاحت وہ ہے جو حضرت استاذ متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائی۔ حضرت استاذ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے، اور بلکہ یہ ایسی شرح ہے جس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کا ایک نیا پہلو نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث کے اندر ختم بی النبیون جو آخر میں ہے، یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے آخری نبی ہونے پر دلیل نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ یہ ہوتا ہے لفظ ایک ہو، اس کا معنی بھی ایک ہو، یہ ہے کلمہ۔ کلمہ جامعہ یہ ہے لفظ ایک ہو، اس لفظ کی تہ میں چھپے ہوئے معنی کئی ہوں۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو فقط کلمات دیے گئے، مجھے کلمات نہیں، مجھے کلمات جامعات دیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، مجھ سے پہلے آنے والا ہر نبی اس کا دائرہ نبوت محدود تھا۔ جب دائرہ نبوت محدود ہے تو اس کو کلمات کی ضرورت ہے، کلمات جامعات کی ضرورت نہیں۔ ہر آنے والا نبی اس کا دائرہ نبوت ایک زمان تک ہے، پہلے آنے والا نبی اس کا دائرہ نبوت ایک مکان تک ہے۔ جب ان کا دائرہ نبوت ایک محدود ہے، ایک مکان تک ہے، ایک زمان تک ہے،
تو ان کے لیے کلمات کافی تھے۔ کلمات کا معنی نبی ایک حدیث ارشاد فرمائیں، اس سے ایک مسئلہ مستنبط ہو جائے، بات سمجھ آ جائے۔ لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرا دائرہ نبوت لامحدود ہے، میرا دائرہ نبوت لازمہ ہے، میرا دائرہ نبوت لامکاں ہے۔ میرے بعد قیامت کی صبح تک نہ کسی زمانے میں نبی، نہ کسی مقام نبی، نہ کسی جگہ میں نبی۔ جب میرا دائرہ نبوت لامحدود، لازمہ، لامکاں ہے تو مجھے کلمات کی نہیں، مجھے کلمات جامعات کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسے کلمات کی ضرورت ہے کہ میری حدیث تو ایک ہو، جب اس سے فقہی مسائل نکالنا چاہے، اس سے فقہی مسائل اخذ کرنا چاہے، ایک حدیث ہوگی، اس سے وہ دسیوں سینکڑوں مسائل نکالتا چلا جائے گا۔ اور وجہ یہ ہے، پہلے انبیاء ان کا دائرہ نبوت محدود، تو ان کو کلمات دیے۔ میں چونکہ ختم نبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرا دائرہ نبوت لامحدود ہے، تو میری ضرورت کلمات کی نہیں، کلمات جامعات کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے کلمات جامعات عطا فرمائے۔ اب یہ ایک دلیل۔ اس طرح میں اس کی تفصیل تشریح میں نہیں جاتا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تفصیل کے لیے آپ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب دروس الحدیث کی پہلی جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت استاد جی کی پورا درس، پورا سبق جہاں حضرت استاد جی نے سرگودہ میں بیان کیا، اس کو یہاں لکھا گیا، نقل کیا گیا۔ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک ایک جز کو حضرت استاد جی نے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کیسے بنایا ہے۔ اس طرح آگے فرمایا کہ نمبر 2، پہلا اوتیت جوامع الکلم، دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد و نصرت کی گئی روب کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسیرت شہر، یعنی میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تب بھی وہ مجھ سے مرعوب ہوتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کو جو ونصرت بالرعب، روب کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی، اور پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کا دائرہ نبوت محدود ہے، ایک بستی تک ہے، ایک زماں تک ہے، ان کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، لازمہ ہے، اس لیے آپ کے لیے اس کی ضرورت تھی، تو ونصرت بالرعب، روب کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی۔ الغرض، خلاصہ یہ ہے کہ ختم بی النبیون یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ضرورت جامعات، کلمات جامعات تھی، میں آخری نبی ہوں۔ ختم بی النبیون دعویٰ ہے، دلیل نصرت بالرعب، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میری ضرورت تھی روب کے ذریعے مدد کرنا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ کیوں؟ ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میری ضرورت یہی تھی کہ میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا جائے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اب یہاں استاد جی نے طہورہ کو الگ ذکر کیا، مسجدہ کو الگ ذکر کیا، جبکہ آپ سے پہلے محدثین نے طہورہ اور مسجدہ کو اکٹھا نقل کیا ہے۔ تو فرمایا میرے لیے ساری زمین وہ جائے طہور ہے، وہ جہاں تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیں، اگر وضو پانی موجود نہ ہو، مجبوری ہو، تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ میرا دائرہ نبوت لامحدود ہے، میری امت کے افراد کو اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں۔ مسجدہ، اس کی دلیل ختم بی النبیون۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم بی النبیون، میری ضرورت، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں استاد جی نے جو شرح پیش فرمائی ہے، آپ سے پہلے لم یسبق الیہ احد، شاید کسی کی نگاہ یہاں تک نہیں پہنچی۔ نمبر 2، دوسری اس پر مثال سمجھے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا تفصیلی سبق موجود ہے تحذیر الناس پر۔ تحذیر الناس میں حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فلسفہ چھیڑا، ختم نبوت کی ایک تشریح پیش فرمائی۔ ختم نبوت زمانی اور مکانی کی تقسیم کی ہے، جو آپ سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کی اس انداز کے اندر۔ اس کی تشریح پیش کرتے ہوئے جب حضرت ساجد احمد برکاتہم العالیہ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی وضاحت کی، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب حضرت نانوتوی کے علوم کے شارح ہیں، ایسے نہیں ہیں، واقعتاً اللہ رب العزت نے ایسی فصاحت، ایسی بلاغت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ حضرت نانوتوی کے علوم کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا آب حیات کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا، ایک وقت تھا تحذیر الناس کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں تھا، الا یہ کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں جو اس فن پہ کام کرنے والے ہیں وہ آج دیکھیں، یا ہمارے ہاں تخصص میں حضرت استاد جی جب اس عنوان کو پڑھاتے ہیں
طلباء سمجھ لیتے ہیں، بشرطے کو سمجھنے والا ہو، توجہ سے سننے والا ہو، اس نیت سے پڑھنے والا ہو، سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس پر حضرت نے جو شرح میں ایک دلیل پیش کی، دلیل پیش وہ کی کہ جسے مفتی اعظم بغداد علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پیش کیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، اگر مصر کی عورتیں حسن محمد کو دیکھتیں تو کیا کرتی؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمانے لگی لواحی ذلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اگر یہی مصر کی عورتیں حسن محمد کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پیش کیا، یہاں تک تو بات ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب یہ شعر دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کی، یہ شعر دلیل ہے آپ کے افضل الانبیاء افضل المرسلین ہونے کی، وہ کیسے ہے اور اس سے حضرت نانوتوی کا فلسفہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اگلی تشریح حضرت استاذی کی ہے۔ حضرت استاذی فرماتے ہیں ایک بات تو یہاں تک ہو گئی کہ علامہ آلوسی نے شعر بیان کر دیا، بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا، سننے والوں نے سن لیا، لیکن یہ شعر دلیل کیسے ہے؟ چونکہ حضرت استاذی کا ایک لقب وکیل حنفیت بھی ہے، وکیل کا کام ہے اپنے مقدمے پر دلیل پیش کرنا، اپنے قول پر دلیل پیش کرنا۔ میں اس شعر کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل بناتا ہوں۔ اب وہ دلیل کیسے بنے گی؟ حضرت استاذی فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرما رہی ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ افضل الانبیاء ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمالات اوصاف آپ سے نکلتے ہیں اور دیگر انبیاء میں منتقل ہوتے ہیں، حسن ہو، علم ہو، جو بھی کمال ہو وہ اللہ کے نبی سے نکلے گا، دیگر انبیاء میں منتقل ہوں گے۔ چونکہ آپ ملجأ حسن ہیں، آپ معدن حسن ہیں، آپ بنیاد ہیں تمام کمالات کی، آپ مرکز ہیں۔ تو حضرت استاذی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے مرکز حسن، ایک ہے شاخ حسن، ایک ہے مرکز بدن، ایک ہے شاخ بدن۔ مرکز حسن وہ نبوت کی ذات ہے اور شاخ حسن وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چونکہ حسن اللہ کے نبی سے نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے، اور انسانی اعضاء میں ایک مرکز بدن ہے، ایک شاخ بدن ہے۔ مرکز بدن وہ دل ہے، شاخ بدن وہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دیگر اعضاء ہیں۔ تو فرمایا مصر کی عورتوں نے جب شاخ حسن یوسف کو دیکھا، شاخ بدن ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اگر یہی عورتیں مرکز حسن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دلوں کو کٹا ڈالتی۔ اب آپ دیکھیں یہ ایسی توجیہ اور تشریح ہے لم یسبق الی احد، اس سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں فرمائی۔ نمبر 3، تیسری مثال اور تیسری اس پر دلیل کہ روافظ کی طرف سے ایک اعتراض بھی ہے، اور ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے جو تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، جسے حدیث عمار کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ویھا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ اے عمار، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، مختلف صحابہ کرام اینٹیں لے کر آ رہے تھے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی اس خدمت کو سراہا اور فرمانے لگے ویھا عمار، عمار افسوس ہے آپ پر کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی، کہ تدعوہم الی الجنہ، یدعوہم الی الجنہ، کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، اور ویدعونہ الی النار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا پہ یہ اعتراض بہت گردش کرتا ہے۔ اس کا تفصیلی جواب آپ دیکھنا چاہیں حضرت استاذی کی کتاب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا حصہ، اس میں آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور اس پر جب رجب المرجب، پیچھے رجب المرجب 1444 ہجری، اس میں حضرت استاذی نے جو 3 دن کا سبق پڑھایا، جو تقریباً 8 گھنٹوں پر مشتمل سبق ہے، وہ ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر احناف میڈیا پر موجود ہے۔
وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کی حدیث کی تشریح اور اس حدیث پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات وہاں موجود ہیں۔ میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں اور وہ توجیہ عرض کرنے لگا ہوں جو حضرت استاد جی نے پیش کی ہے۔ اب اس حدیث پر اعتراض یہ ہے کہ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں سن 37 ہجری جنگ صفین جو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین ہوئی تھی، اس میں آپ شہید ہوئے اور حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور گروہ میں شامل تھے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی جماعت نے شہید کیا ہے جو تیر آیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کی طرف سے آیا تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جماعت وہ فئہ باغیہ ہے، اور حدیث میں آپ پر باغی ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک مشہور اعتراض ہے۔ اب محدثین اس کے کئی جوابات دیے، مثلا بعض حضرات نے جواب دیا کہ جی یہ حدیث جو ہے نا مشاجرات صحابہ سے تعلق رکھتی ہے، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے اس میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فرمان ہے، فرماتے ہیں تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلم نلوث السنتنا، وہ ایک خون تھے، وہ ایک جنگیں تھیں جو ہوئیں، اللہ نے کرا دیں، بس گزر گئی، تو اللہ نے ان جنگوں میں ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، فلم نلوث السنتنا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان جنگوں میں کیوں گندا کریں، اپنی زبانوں میں ان کے بارے میں کیوں گفتگو کریں، لہذا اس حدیث کے حوالے سے خاموش رہنا چاہیے، اس پر جو ہے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بعد نے جواب دیا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجتہد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجتہد ہیں، دونوں مجتہد ہیں، جمہور کا نظریہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطی ہیں، اور مجتہد کے بارے میں اصول موجود ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس اجتہاد میں وہ درست ہو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد کرے اس اجتہاد میں وہ خطا اور غلطی پر ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ چونکہ دونوں مجتہد تھے اس لیے سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ان تمام جوابات سے ہٹ کر ایک جواب جو حضرت استاد جی نے دیا، اور یہ وہ جواب ہے کہ جب یہ کتاب حضرت استاد جی کا یہ ویڈیو کلپ چلا، جب یہ کتاب چھپ کر آئی، اس پر مختلف لوگوں نے مضامین لکھے، تبصرے لکھے۔ ایک وہ عالم جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، جو یعنی اہل سنت میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے اس پہ تبصرہ لکھا، وہ ناسبی ہیں، وہ یزیدی ہیں، لیکن انہوں نے بھی تبصرہ جب لکھتے ہوئے اس کتاب میں حضرت استاد جی کی کتاب کے مضامین کو سراہا، اور خصوصاً اس جواب کو سراہا، اور فرمایا یہ وہ جواب ہے جو شاید آپ سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیا، اور یہ ایسا جواب ہے جس سے حدیث عمار پر ہونے والے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جواب کیا ہے؟ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک اس حدیث کا جواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وہی عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار، افسوس ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ فی زامہ، یہ فی زامہ کی قید استاد جی نے لگائی ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ فی زامہ، عمار کو ایک ایسی جماعت شہید کرے گی جو عمار کے گمان میں باغی ہوگی، جو عمار کے گمان میں باغی ہوگی، کیا یدعونہ الی الجنہ، کہ فی زامہ، عمار اپنے گمان کے مطابق ان کو جنت طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار فی زامہ، عمار کے گمان کے مطابق وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ وہ جماعت باغی ہوگی نہیں، حضرت عمار کا گمان یہ ہوگا کہ جماعت باغی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہوگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بیعت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چونکہ وہ امام ہیں، اور ظاہر ہے امام وقت کی بیعت اور اطاعت جو ہے واجب ہوتی ہے، تو میں امام وقت کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور میں ایک ایسے حکم کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو حکم جنت کی طرف بلانے والا ہے، اور وہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کر رہے تو وہ ایک ایسے حکم کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ فی زامہ ہی ہے کہ عمار کے گمان کے مطابق وہ جماعت باغی ہوگی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اور تصور یہ ہوگا کہ شاید یہ جماعت جو ہے امام وقت کی خروش اور اطاعت سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے باغی ہے، نہ یہ کہ حقیقتاً وہ باغی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں تو یہاں باغی کا معنی حقیقتاً بغاوت نہیں ہے، اس پہ حضرت استاد جی نے
مقام و دفاع صحابہ والی فائل میں اس پر بطور دلیل کے اس پر ایک اور بھی پیش کیا. فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے حقیقتاً نہیں ہوتا لیکن صورتاً اس لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ صحابی، لفظ صحابی، اب صحابی کی تعریف تو وہی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، ملاقات ہوئی ہو، اسی پر موت آئی ہو. لیکن فرمایا کہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، زید بن ارقم، لمبا واقعہ ہے سورۃ منافقون کے تحت، کتاب و تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ ایک موقع پر جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے یہ بات کہی تھی کہ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہ ہم عزت والے مدینہ جا کر ذلت والوں کو نکالیں گے، نعوذ باللہ. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شکایت لگائی، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وحی آ گئی تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ فَأَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، اس منافق کی گردن میں اڑا دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ چھوڑ دیں، دا یا عمر، اے عمر چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں اصحابہ، حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن ابی کی ہو رہی ہے. عبداللہ بن ابی صحابی تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ پر لفظ صاحب کا اطلاق کیا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کی حقیقتاً مراد نہیں ہوتی، حقیقت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت مراد ہوتی ہے. تو فرمایا یہاں پر بھی الباغیہ کی حقیقت مراد نہیں ہے، الباغیہ کی صورت مراد ہے، کیونکہ صورتاً یہی لگ رہا تھا کہ جمل والے صفین والے الگ ہیں، شام والے الگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہیں، اس لیے باغی کا اطلاق کر دیا گیا. اس پر چوتھی مثال، میں بڑے اختصار سے چند مثالیں پوری کرتا ہوں. چوتھی مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات، یہ بھی حضرت استاذی نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان حیات و خدمات اعتراضات جو آباد میں نقل کی ہے، اس پہ حضرت استاذی نے ایک اصول بھی بیان فرمایا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اور ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، آج سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بہت اچھالا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دلوایا کرتے تھے. اور اس پر دلیل کے طور پر مسلم شریف کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد کیا چیز آپ کو مانے ہے کہ آپ ابو التراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے. تو اب معترض یہ کہتا ہے کہ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کی دعوت حضرت امیر معاویہ خود پوچھ رہے ہیں کہ اے سعد کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے، آپ ان کو گالیاں نہیں دیتے. اب اس حدیث کا ایک معنی وہ ہے جو اکثر محدثین نے بیان کیا ہے اور اس کی مختلف توجیحات پیش کی ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر اسقلانی نے، علامہ بدر الدین عینی نے. لیکن ایک اس حدیث کا جواب وہ ہے جو حضرت استاذی نے دیا ہے اور ایک اصول کی شکل میں دیا ہے. اور حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کردہ اصول اتنے اہم اصول ہیں کہ اگر کسی ایک اصول کو لے لیا جائے، باذوق آدمی ہو، استاذی کے بیانات سننے والا ہو، استاذی کی فعلوں کو پڑھنے والا ہو، استاذی کی کتب کا مطالعہ کرنے والا ہو، وہ ایک اصول کو لے کر بیٹھے اور اس کی بنیاد پر وہ کئی اشکال حل کرتا چلا جائے. میں مثال عرض کرتا ہوں، کل استاذی کا جو نشست تھی کل 10:30 سے 11:30 کے بعد والی، اس میں صرف وقد کنتم من قبل، اب اس پر حضرت استاذی نے جو گفتگو فرمائی، اب آپ دیکھیں، یعنی میں بھی دیکھوں آپ دیکھیں، میں اپنے بارے میں عرض کروں گا کہ جو حضرت استاذی نے جو وضاحت اس آیت کی اس پر جو مثالیں پیش کی ہیں، استشہاد کے طور پر آیتیں پیش کی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آیتیں یہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. اب دیکھیں ایک آیت کی شرح یوں فرما دینا، اس طرح سے استاذی کو اصول بیان فرماتے ہیں. فرمایا اصول یہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، معترض، مخالف، منتحل اور مبتل، شبہ پیش کرنے والا، وہ ایک معنی کو لے کر اعتراض کرتا ہے اور دوسرے معنی کو چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ جس معنی کی بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے وہ چھوڑ دے اور دوسرے معنی کو سمجھ لے تو اعتراض ہی ختم ہو جائے. جس طرح استاذی فرماتے ہیں
کہ بعض عقائد کی تنقیحات ہم چونکہ سمجھے نہیں ہیں اس لیے مخالفین اعتراض کرتے ہیں۔ اب اعتراض کی وجہ یہ ہے اس عقائد کی وضاحت، اصل عقیدہ ہمارا کیا ہے اس کو ہم بھی نہیں سمجھے، ہمارا مخالف بھی نہیں سمجھا، مخالف نہیں سمجھا اس نے اعتراض کر دیا، ہم نہیں سمجھے ہم جواب نہیں دے سکے۔ اگر مخالف سمجھ جاتا اعتراض چھوڑ جاتا، ہم سمجھ جاتے جواب دے پاتے، سمجھا وہ بھی نہیں سمجھا ہم بھی نہیں، اس کا مطلب ہے قصوروار وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ کے دو معنی ہیں، مخالف نے ایک معنی کو لیا دوسرے معنی کو چھوڑا، اگر وہ دوسرے معنی کو سمجھ جاتا اعتراض چھوڑ جاتا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرما رہے ہیں کہ ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد کیا چیز آپ کو روکتی ہے کہ آپ ابو التراب کو سب نہیں کرتے، ابو التراب کو گالی نہیں دیتے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں سب کے دو معنی ہیں، سب کا ایک معنی ہے گالی دینا، سب کا ایک معنی ہے تنبیہ کرنا، سب کا ایک معنی ہے سمجھانا، سب کا ایک معنی ہے تنقید کرنا۔ اب مخالف نے اعتراض اس روایت کی بنیاد پر اس لیے کیا کہ اس کے سامنے سب کا ایک ہی معنی تھا گالی دینا، اور اس نے حدیث کا ترجمہ یوں کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے سعد کیا وجہ ہے کہ آپ امیر معاویہ کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، حالانکہ یہاں سب کا معنی گالی دینا نہیں تھا، سب کا معنی تھا کہ آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، آپ ان کو تنبیہ کیوں نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے سعد جنگ صفین کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کے حوالے سے ایک موقف میرا ہے، ایک موقف سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، جو میرا موقف ہے وہ ان دلائل پر مبنی ہے، میرے یہ دلائل آپ حضرت علی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، میرے یہ دلائل حضرت علی کے سامنے آپ پیش کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں جب آپ سب کا دوسرا معنی کریں گے جو حضرت استاد جی نے بیان کیا کہ سب کا معنی یہاں سمجھانا ہے، سب کا معنی گالی دینا نہیں ہے، اب بتائیں کوئی اعتراض بچتا ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صرف حضرت استاد جی نے بیان کیا شاید اس پر کوئی اس پر دلیل موجود نہیں ہے، نہیں اس پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ اگر سب کا معنی حضرت استاد جی نے دوسرا لیا ہے یہاں پر کہ سب کا معنی گالی دینا نہیں ہے، سب کا معنی تنبیہ کرنا ہے، اس پر اور دلائل پیش کیے ہیں۔ مثلا مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ فرمایا اور فرمایا کہ جب فلاں چشمے پر پہنچنا تو وہاں پر کوئی آدمی مجھ سے پہلے جا کر وہاں پانی نہ پیے۔ اب راوی کہتے ہیں صحابہ کا قافلہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے، تو دو صحابہ کرام نے بھولے سے پانی پی لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو راوی کہتے ہیں فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام پر سب کیا۔ اب بتائیں کیا کوئی آدمی یہاں سب کا معنی گالی کر سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، کیا نبوت کی طرف گالی کی نسبت لازم آئے گی؟ تو ظاہر ہے یہاں پر سب کا معنی آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو ڈانٹا، آپ نے ان کو تنبیہ کی، جس طرح ہمارا عقیدہ انبیاء معصوم، صحابہ کرام محفوظ، فقہاء ماجور، ہم عصمت انبیاء کو مانتے ہیں، اس لیے یہاں معنی سب کا معنی گالی نہیں کرتے، چونکہ گالی دینا تو گناہ ہے، سب کا معنی تنبیہ کرنا کرتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کی حفاظت کا بھی ہے اور دیگر روایات موجود ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین محبت کے، تو یہاں پر بھی سب کا معنی گالی دینا نہیں ہوگا، سب کا معنی تنبیہ کرنا ہوگا۔ اس طرح اس پر حضرت استاد جی نے ایک اور دوسری دلیل پیش کی، فرماتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا اللہم ایما مؤمن سببتہ او جلدتہ فاجعل لہا کفارۃ ورحمہ، یا اللہ میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں نے کسی کو سب کیا ہو یا میں نے کسی کو ناحق کوڑے مار دیے ہوں تو فاجعل لہا کفارۃ ورحمہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ اور رحمت بنا دے۔ اب ظاہر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی تو نہیں دے سکتے، تو یہاں سب کا معنی کیا ہے؟ میں نے کسی کو ڈانٹ دیا ہو، ناحق ڈانٹ دیا ہو، ناحق کوڑے مار دیے ہوں، تو یہ میرا ڈانٹنا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو اس طرح یہ جو اصول ہے کہ سب کا کے دو معنی ہیں، یہ استاد جی نے بیان کیے۔ نمبر 4، چوتھی اس پر مثال، اور وہ بھی اسی اصول کی بنا پر سمجھ لیں۔ پچھلے دنوں ذی الحجہ میں حضرت استاد جی نے کورس کروایا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات و خدمات اعتراضات و جوابات کے عنوان پر۔ حضرت استاد جی کی اس پر کتاب بھی فائل بھی ہے اور عنقریب انشاءاللہ کتاب بھی آ جائے گی۔ تو اس میں ایک اعتراض اٹھایا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مشہور اعتراض ہے
اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے مصاحف کو جلا دیا تھا، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے قرآن کا جلانا یہ تو بڑا جرم ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گناہ ہوا۔ اب اس کے مختلف محدثین نے اس کی مختلف توجیحات پیش کی ہیں، اس کے تسلیمی جوابات دیے ہیں، لیکن ایک جواب حضرت استاجی نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث بخاری کے الفاظ ہیں فَأَمَرَ أَن يُحْرِقَ، آپ نے حکم دیا کہ ان یحرق، اس کو جلا دیا جائے۔ اب حرق کے دو معنی ہیں، حرقہ کا ایک معنی ہے جلانا، اور حرق کا ایک معنی ہے کھرچنا اور چھیلنا۔ حرق کا ایک معنی ہے جلانا، اور حرق کا ایک معنی ہے کھرچنا اور چھیلنا، اور اس پر لغت بھی گواہ ہے۔ قاموس الوحید اٹھائیں، مصباح اللغات اٹھائیں، ان تمام میں دونوں معنی لکھے ہیں کہ حرق کا معنی جلانا بھی آتا ہے، اور حرق کا صلہ با آ جائے، بالحدید کے ساتھ آ جائے تو پھر حرق کا معنی کھرچنا اور چھیلنا بھی آتا ہے۔ حضرت ساجی فرماتے ہیں یہاں فَأَمَرَ أَن يُحْرِقَ، آپ نے حکم دیا کہ اس کو جلا دیں، یہاں حرق کا معنی جلانا نہیں بلکہ حرق کا معنی ہے کھرچنا، حرق کا معنی ہے چھیلنا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ یہ مصاحف جن پر میں نے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کر دیا، یہ مختلف میں نے دارالحکومتوں میں مختلف شہروں میں بھجوا دیے، ان پر باقی رہا جائے، اور باقی یہ جو نسخہ ہے، باقی اس کے علاوہ جو نسخے ہیں اس کو چھیل دیا، اس کو کھرچ دیا۔ ظاہر ہے اس وقت جو کتابت ہے وہ ہڈیوں پر ہوتی تھی، وہ کھجور کی چھالوں پر ہوتی تھی، اس طرح کی چیزوں پر، تو آپ نے اس کو کھرچ دیا اور چھیل دیا۔ اب کھرچنا اور چھیلنا اس صورت میں کوئی اشکال نہیں بچتا۔ اور پھر اس پر بطور تائید کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو سیر الکبیر میں ہے وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا، یہ بات غلط ہے۔ اب ظاہر ہے الفاظ تو بخاری میں یحرق کے ہیں، اب دونوں باتوں کو آپ جمع کریں، حضرت ساجی کی اس توجیہ کو سامنے رکھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو سامنے رکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امارا یحرق حرقہ کا معنی جلانا نہیں، حرقہ کا معنی کھرچنا جو حضرت ساجی نے کیا ہے اس میں کتنا زیادہ ادب بھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حفاظت بھی ہے۔ اس طرح اس پر پانچویں مثال حدیث حوض کوثر، ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، وہاں اصحابی و صحابی کے الفاظ موجود ہیں، اور وہ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا، فرشتے مجھے کہہ دیں گے سحقن سحقن یا رسول اللہ، ان کو الگ کر دو، الگ کر دو، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صحابہ کرام نعوذ باللہ دین سے ہٹ گئے، اور قیامت والے دن جب یہ لائے جائیں گے تو ان کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کے محدثین نے کئی جوابات دیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حدیث کا مصداق جو ہے مرتدین ہیں، منافقین ہیں، اہل بدعت ہیں، لیکن ایک جواب حضرت ساجی نے دیا۔ حضرت ساجی فرماتے ہیں کہ جب روایت کے الفاظ پہ غور کریں، یہاں الفاظ ہیں ارتدوا علی ادبارہم، رجعوا علی ادبارہم، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علی اور ایک ہوتا ہے عن۔ ارتدوا علی ادبارہم، جب صلہ علی ہو تو معنی اور ہوتا ہے، جب صلہ عن ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ارتدوا علی ادبارہم، علی کا معنی یہ ہے کہ وہ جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے گئے، اگر ان ہو تو پھر معنی ہوگا جیسے آئے تھے تبدیل ہو کر چلے گئے، لیکن چونکہ حدیث میں علی کے الفاظ ہیں ارتدوا علی ادبارہم، تو علی سے پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان منافقین کے بارے میں جو نفاق کی حالت میں آئے تھے اور نفاق ہی کی حالت میں چلے گئے۔ چونکہ علی کے الفاظ ہیں، یہ حدیث منافقین کے بارے میں ہے، ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کرام کی حفاظت کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے۔ اس طرح کئی ایک مثالیں ہیں، تو میں نے 5 مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں اس بات پر کہ جس طرح علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارے فرمایا تھا کہ بعض احادیث کی توجیحات وہ ہیں، بعض آیات کو احادیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ میرے استاد علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے، آپ سے پہلے کسی نے بھی سبقت نہیں کی۔ میں اسی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح بعض تنقیحات ایسی ہیں، بعض اعتراضات کے جوابات ایسے ہیں حضرت استاجی نے پیش کیے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کیے، اور پھر بعض اعتراضات کے جوابات میں تو یعنی حضرت استاجی دامت برکاتہم العالیہ کے علوم وہبیہ کا اظہار نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی محرم الحرام میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراضات، جوابات، حیات، خدمات، واقع کربلا پہ تفصیلی درس ہوا۔ اب اس میں ایک اعتراض تھا، علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے العواسم من القواسم کی ایک عبارت ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت وکانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیہ، حضرت حسین باغی تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف جو خروج کیا، یہ حضرت حسین باغی تھے۔ اب ظاہر ہے علامہ ابن عربی اہل سنت کے ایک مشہور امام ہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہہ گئے، حضرت حسین باغی تھے۔ اب ہم نے اس پر دیکھا مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن جو جواب حضرت استاد جی نے اس فائل میں لکھا اور جو ویڈیو میں ریکارڈ کرایا، وہ جواب سب سے الگ تھلگ ہے۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جواب دیے، بڑے سخت جواب بھی دیے۔ مثلاً بعض نے یہ جواب دے دیا کہ ابن عربی جو نے وہ ناسبی تھے۔ اب ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی پر ترجیح دیتے ہیں، یزید کو حضرت حسین پر ترجیح دیتے ہیں، تو وہ تو اہل سنت کے ایک بڑے امام ہیں، اب ان کو ناسبی کہنا بظاہر بڑا سخت جواب ہے۔ لیکن حضرت استاد جی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت استاد جی نے اس کا جواب یہ لکھوایا، فرمانے لگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ ابن عربی باغی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف علامہ ابن عربی کی ذاتی رائے ہے اور ایک طرف جمہور کا مسلمہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جمہور کا مسلمہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس جنگ میں واقع کربلا میں حضرت حسین حق پر تھے، حضرت حسین کا خروج دلائل پر مبنی تھا، اور مد مقابل یزید وہ باطل پر تھا، اس کا نکلنا غلط تھا۔ تو جمہور کی جو رائے ہے اور مسلمہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں ہے، اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ذاتی رائے ہے، ان کا ایک تفرد ہے، لہٰذا ہم ابن عربی کی اس ذاتی رائے کا احترام تو کریں گے، لیکن ابن عربی کی اس ذاتی رائے کی بنیاد پر ہم جمہور کے مسلمہ عقیدہ کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی جمہور کے اس عقیدے پر زد آنے دیں گے، لہذا ہمارے لیے معیار جمہور کی بات ہوگی نہ کہ علامہ ابن عربی کی رائے ہوگی۔ اب آپ دیکھیں یہ ایسا جواب ہے جس میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بھی باقی رہ گئی، ان کا مقام بھی باقی رہ گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع بھی ہو گیا۔ اور اس سے پہلے مختلف لوگوں نے جو جواب دیے تھے ابن عربی ناسبی ہیں، اب ظاہری جواب اتنا سخت ہے کہ حضرت حسین تو بچ گئے، ابن عربی پر حرف آ گیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ بعد میں ایک دفعہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خارجی فتنہ، میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس جواب کا رد بھی کیا گیا کہ بعض لوگوں نے جو حضرت امام ابن عربی کو ناسبی کہہ دیا ہے، یہ ان کا ناسبی کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس عبارت کی کوئی اور توجیہ پیش کرنی چاہیے۔ اب میں حیران ہوا کہ دیکھیں واللہ عالم استاد جی کے سامنے اس وقت یہ عبارت تھی یا نہیں تھی، لیکن حضرت استاد جی نے ایسا جواب دیا کہ اگر یہ ابن عربی کے ناسبی ہونے والا جواب دے دیتے تو ممکن ہے کل کلاں کوئی قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پیش کر کے اس جواب کو رد کر دیتا، لیکن آپ نے ایسی توجیہ پیش کی ہے کہ ابن عربی کا دفاع بھی ہو گیا اور ساتھ جو ہے اس عبارت کی وضاحت بھی ہوگی۔ تو اس طرح کئی ایک مثالیں ہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اپنی گفتگو کا خلاصہ 2 جملوں میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ مرکز اہل سنت والجماعت میں عقائد بھی ہیں، دارالفتاح بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی متکلم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی اور مرشد بھی ہیں، لیکن چونکہ علم الکلام میں آپ کو مہارت ہے، علم الکلام میں آپ کی شہرت ہے، اور استاد جی کا بیان کردہ اصول کہ ہر فن میں ماہر فن کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، اس پر میں نے 4 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اکابرین سے، صحابہ اور تابعین سے۔ جب علم الکلام میں استاد جی ماہر ہیں، اب علم الکلام میں، عقائد میں، فتن میں، فرق واللہ کے تعاقب میں ہمیں جو رجوع کرنا ہوگا حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کی طرف کرنا ہوگا۔ اس عنوان پہ ہم جب بھی مطالعہ کریں، سب سے پہلے حضرت استاد جی کی فائل دیکھیں، حضرت استاد جی کی کتاب دیکھیں، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ویڈیو بیان دیکھیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کسی شخصیت کو نوازتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول محفوظ ہو جائے۔ اگر ماضی میں یہ خصوصیت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ان کی زبان سے نکلنے والے مواعظ ہیں وہ کتابی شکل میں موجود، ملفوظات ہیں کتابی شکل میں موجود، خطبات ہیں کتابی شکل میں موجود، آپ کی تصنیفات موجود ہیں، اس طرح استاد جی کے بھی جتنے بھی سبق ہیں، دروس ہیں، دفاع صحابہ، دیگر عنوانات پر وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، ہم اس کو دیکھیں۔ اور نمبر 2، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا متکلم اسلام ہونا
ان کا علم الکلام میں ماہر ہونا محض یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، زبانی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ بعض احادیث کی شرح آپ نے ایسی پیش کی ہے آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی، بعض آیات کو آپ نے، بعض احادیث کو اس طور پر آپ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، اور اسی طرح بعض جوابات آپ نے وہ دیے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی اکابر نے نہیں پیش کیے۔ میں نے اس پر 5 مثالیں عرض کی ہیں، ویسے میں نے 10 مثالیں عرض کرنی تھیں، وقت کی قلت کے پیش نظر 5 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، میں ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، فضلت علی الانبیاء بست، اس حدیث کو ختم نبوت کی دلیل جیسے استاد جی نے بنایا ہے، آپ سے پہلے کسی نے نہیں بنایا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر لواحی ذلیخۃ لو رأینا جبینہ، اس شعر کی جو شرح آپ نے پیش کی ہے اور اس کو افضل الانبیاء ہونے پر جو دلیل آپ نے پیش کیا ہے آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اور نمبر 3، حدیث عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پر ہونے والا یہ اعتراض کہ آپ کو باغی جماعت شہید کرے گی، اس کا جو حل اور جو جواب آپ نے پیش کیا ہے آپ سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ اور نمبر 4، سب علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی پر جو سب ہوتا تھا، یا یہ جو مسلم کی یہ روایت ہے، مسلم کی اس روایت کی جو شرح اس انداز میں آپ نے پیش کی ہے آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی۔ اور نمبر 5، حدیث الحوض جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر صحابہ کرام کو لٹا دیا جائے گا، اس میں صاحب کا معنی اور اس حدیث کی جو توجیہ آپ نے پیش کی ہے آپ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی۔ اس لیے اب اس وقت میں نے جو شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے اس انعامات کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے اگر ہمیں ایسی شخصیت مل جائے کہ جو علم الکلام کی ماہر ہو، علم الفقہ کی ماہر ہو، علم الاخلاق کی ماہر ہو، ایسی شخصیت اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعلیمات کو لینا چاہیے، اس کے علوم کو عام کرنا چاہیے اور اس کے علوم کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کے علوم کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت استاد کے علوم سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عاطفت تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔